تو یہ سارے الفاظ القابات میں نے اس لیے بولے، ویسے تو اسٹیٹ کرافٹ کے ساتھ مجھے وہ وچ کرافٹ یاد آتا ہے لائٹ موڈ میں. آج کا دور فچ کرافٹ کا ہے، وہ جو فچ روز آپ کی فور کاسٹ کر دیتی ہے کہ پاکستان ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. بہرحال لائٹ موڈ سے آ جاتے ہیں ہم سیریس نوٹ پہ. سو واٹ آر دی پریزنٹ اسٹیٹ آف افیئرز، ان کے پیچھے پس منظر ان کا پورا، آئی تھنک اٹ ریکوائرز اے سیریز آف ڈسکشنز، لیکن بہرحال آغاز تو کیا جائے. اوور ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ جناب. آپ نے صحیح سبجیکٹ بھی چنا ہے. جی آج کل کے حالات کے مطابق ہم اس وقت سچویشن آف جسے کہتے ہیں انسرٹینٹی میں ہیں. ٹھیک ہے. کسی کو نہیں پتا کہ صحیح حالات کیا ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں وہاں پر، اور کہاں جائیں گے، اور ایون کہاں جانا چاہتے ہیں. یہ بھی نہیں کلیئر، اور ایک روڈ میپ بھی نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس ہے تو ایٹ لیسٹ لارجر عوام کے پاس نہیں ہے کہ روڈ میپ ہے کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب تک کہ اپنے لیے ایک لانگ ٹرم آبجیکٹیو نہیں ہوگا تو پھر یہ انسرٹینٹی رہے گی. تو انسرٹینٹی ایک نمبر 1 انسرٹینٹی ہے، بہت ڈیپ انسرٹینٹی ہے، جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر انگزائٹی بہت ہے اور مایوسی کی سی کیفیت ہے. انگزائٹی بہت ہے. انگزائٹی بہت ہے. ہاں، ایک سچویشن ہے جس میں ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ کیا ہوگا، اور پتہ نہیں میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اپنی تو شاید اس کو بعد میں خیال ہے، لیکن اس کے اپنے چاروں طرف جو کچھ ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے اس کے ذہن میں کوئی خاکہ نہیں بن پا رہا. تو انگزائٹی ہے، لیکن وہ انگزائٹی کی جو سورس ہے وہ انسرٹینٹی ہے. ایگزیکٹلی. یہ دو چیزیں ہیں، اور ان دونوں کی وجہ پھر وہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آبجیکٹیو ٹارگیٹ نہیں سیٹ کیا ہوا. آج کے حالات کے اوپر ہم فوکس کر لیتے ہیں کہ یہ انسرٹینٹی اور انگزائٹی کیوں ہے. اس کے پیچھے لوگوں کے ذہن میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں، اور جو سوشل میڈیا پہ، جو مین اسٹریم میڈیا پہ، جو سوشل سرکلز میں ہم آپ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. جی جی. اور ہم سنتے بھی ہیں، ہم بولتے بھی ہیں، ہم شیئر بھی کرتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ ہم 2-4 چیزیں سامنے رکھتے ہیں، پھر ان کو 1 by 1 ڈسکس کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ایک انسٹیٹیوشنل گرڈ لاک ہے. لاک جیم جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو کہہ دیں. اور انسٹیٹیوشن سے مراد یہ ہے کہ ایک جس کو ہمارے ہاں دنیا میں تو یہ لفظ استعمال کم ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت استعمال ہو رہا ہے آج کل، اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں. جی جی. سیدھی لینگویج میں اٹس اے ملٹری کمانڈ. سیدھی سی بات ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو ہماری سینئر جوڈیشل انسٹیٹیوشنز ہیں، اس میں صرف سپریم کورٹ ہی نہیں ہے، اس میں ہائی کورٹس بھی شامل ہیں، اور باقی جو لاء کی باڈیز بھی ہوتی ہیں، جو اور اس کے آفیشلز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ 2 ہو گئے، تو جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ. اور تیسری بات جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، اس میں ایک نہیں ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں. اس میں میجر پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی شامل ہیں اس کے اندر. اور سب سے بڑی بات ہے اس کے اندر پارلیمنٹ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. اور جب پارلیمنٹ شامل ہے، اور چونکہ یہ پولیٹکس ہے، اس سے تھوڑا سا تعلق ہم اس کو بھی لے آتے ہیں، پاکستان الیکشن کمیشن کو بھی لے آتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک چھوٹا سا پلیئر ہے جس کا ایک رول ہے. اور وہ رول بھی میں اگر کہوں تو مڈی کر دیا گیا ہے، کنفیوژن کر دی گئی ہے اس کے اوپر بھی. جان بوجھ کے بھی ہوئی ہے، کچھ دانستہ طور پہ بھی، کچھ نادانستہ طور پہ بھی. وہ بھی رول جو ہے وہ بھی ڈسپیوٹڈ ہو گیا ہے. تو ان فیکٹر کی وجہ سے آئی گو بیک، ایک انسرٹینٹی ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ انسرٹینٹی کلیئر ہو سکتی تھی ارلی اسٹیجز کے اوپر، نہیں ہوئی. وجہ اس کی سر دیر از ایبسنس، لیک نہیں ہوگا، there is a total absence of transparency.
جب ٹرانسپیرنسی نہیں یہ ہے، آپ نے بہت زبردست آئیڈینٹیفائی کیا ہے. جب ٹرانسپیرنسی نہیں ہے آپ کے ایکشنز کے اندر، تو کلیئرٹی بھی نہیں آئے گی. آپ کی اسٹیٹمنٹس کے اندر اور آپ کی جو ایکشنز ہیں اس کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. اور یہ ٹرانسپیرنسی کا نہ ہونا دو وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک ہوتا ہے انٹینشنل. ٹھیک ہے. میں بالکل نہیں اس کو بلیو کرتا کہ یہ انٹینشنل ہے. نو. ٹھیک ہے. یہ ویکنس ہے، یہ ڈیفیسٹ ہے ہماری اپنی کیپیسٹی کے یہ اندر. اومیشن ہے. اومیشن ہے. یہ اومیشن نہیں ہے، کمیشن ہے. یہ کمیشن ہے. اس سینس میں کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے اداروں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ویژولائز کریں کہ یہ جو انگزائٹی ہے اس کو آیا وہ فیل کرتے ہیں. آپ کے خیال میں فیل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. نہیں کرتے. اگر کرتے ہوتے تو ایفرٹ تو کرتے نا. تبھی تو ساری فضا کیلسنس کی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں، اگر کرتے ہوتے تو کوئی ایفرٹ تو کرتے. کوئی ایفرٹ تو کرتے. اس انگزائٹی کو ایڈریس کرنے کی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو 25 کروڑ لوگ ہیں، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اداروں کی ہے. اداروں کی ہے. یہ اداروں کی، لیڈرز کی. اور آپ نے ان کو یتیموں کی طرح چھوڑ دیا ہے. اور وہ کبھی سوشل میڈیا سے انفارمیشن لیتے ہیں، کبھی مین اسٹریم میڈیا ان کو بلیک میل کرتا ہے یا مس لیڈ کرتا ہے یا جیسے بھی یا ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو ہم انڈر اٹیک ہیں ڈس انفارمیشن کے. بہت ہیوی اٹیک فرام ہے ڈفرنٹ ڈائریکشنز. فرام ڈفرنٹ ڈائریکشنز. بالکل صحیح. وہ اسٹیٹ کی طرف سے نہیں ہے یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی طرف سے نہیں ہے، لیکن وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی بائی ڈیفالٹ تو ہینڈ ان گلو ہو گیا نا. جس کو کہتے ہیں ان ایکٹیویٹی، ہاں، مطلب ایبسنس آف ایکشن. تو وہی نقصان دہ ہے نا. وہ جو ایبسنس آف ایکشن ہے اس نے ایک ویکیوم کریٹ کیا ہے. اور وہ جو اسپیس ہے وہ پھر ان فورسز نے آکوپائی کیا ہے. جیسا وہ ملک کے اندر بھی ہے، ملک سے باہر بھی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سوشل میڈیا لے لیں آپ، اس میں آپ کی جو ایڈورسریز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. ایک دفعہ آپ نے ایک پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ آپ کے جو ایڈورسریز ہیں، تو آپ کا بڑا انوسینٹ سا کامنٹ تھا کہ کیوں ہمیں ترقی سے روکے گا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیوں روکے گا وہ. ٹھیک ہے. یہ اسٹیٹ سسٹم کے اندر ان بلٹ ہے. نیشن اسٹیٹ نے اپنی سروائیول کے لیے دوسری نیشن اسٹیٹ کو مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں چونکہ اسپیس مینیج کرنا ہے کہ ڈیولپ کرنا ہے. یہ مینیج کرنا بہتر لفظ ہے. ہم تھوڑی سی پارلیمنٹری لینگویج استعمال کر رہے ہیں. تو اب چونکہ اسپیس کریٹ ہو گیا ہے تو وہ جو ڈس انفارمیشن کمپین ہے وہ باقاعدہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر میں تبدیل ہو چکی ہے. اب آپ کے سامنے ایٹ اے ویری ہائی اسکیل، ایٹ ویری ہائی لیول کے اوپر اور ہائی اسکیل کے اوپر. ٹھیک ہے. اب یہ جو دور آ گیا ہے جس میں ٹیکنالوجی کے ٹولز اویلیبل ہیں، انہوں نے اور بھی سچویشن کو ایگزرسربیٹ کر دیا ہے. اب اس سارے کا سولوشن جو ہے ایک ہی ہے، جو ڈے ون سے لوگوں کو پتہ ہے. آپ نے لفظ استعمال کیا اپنے انٹروڈکشن میں، اسٹیٹ کرافٹ. تو اسٹیٹ کرافٹ کا ایک یہ بنیادی اصول ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ انفارمیشن والنٹیرلی شیئر کریں. جب آپ انفارمیشن شیئر کریں گے، آپ کے ایکشنز کے اندر ٹرانسپیرنسی ہوگی، تو پھر بہت کم گراؤنڈ بچے گا آپ کے ایڈورسریز کو، چاہے وہ لوکل ہوں یا پھر ایلین ہوں، باہر سے ہوں. ان کو بہت کم اسپیس ملے گا. تو آپ نے تو کیا کیا ہے، اگین آئی ول سے مے بی ناٹ انٹینشنل، لیکن ایک سچویشن ڈیولپ ضرور ہو گئی ہے کہ لوگ پیپل آر ہنٹنگ اراؤنڈ فار انفارمیشن. مختلف گروپس بن چکے ہیں. اس وقت ہم پوری جو سچویشن ہے اس کا احاطہ کر رہے ہیں کہ جی کہاں سے ہم شروع ہوئے، کہاں ہم کھڑے ہیں، واٹ از دا وے فارورڈ. جناب جی، ہم بات کر رہے تھے کشمیر کی 370 جو ایبالش کیا، یہ ان لافل ہے. یہ ٹوٹلی اٹس انلیگل، وائلیشن آف دا انٹرنیشنل لاز. ایگزیکٹلی وائلیشن آف دی یونائٹڈ نیشنز اینڈ سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن. یہ اس کے اوپر ہے. دوز ریزولوشنز آر بائنڈنگ. اب چونکہ سیکورٹی کاؤنسل کے پاس ایک ڈسپیوٹ پینڈنگ ہے، ٹھیک ہے، فار ریزولوشن، تو یہ ایسے جیسے پنچایت کے پاس ایک فیصلہ پینڈنگ ہو، آپ اس کے دوران ہی وائلیشن کر لیں. اچھا، اب دوسری بات، ہندوستان کا یہ کہنا فار ویری لانگ ٹائم
کہ جی یہ تو bilateral issue ہے. No, it's not a bilateral ناٹ اے issue. بائی لیٹرل. It is not a bilateral issue. ٹھیک ہے, It's a multilateral issue. بالکل, یعنی یہ دو ملکوں کا نہیں ہے مسئلہ. دو یا تین کانٹیکسٹ میں. نہیں ہے. ایک کشمیری آ پارٹی ٹو اٹ. ٹھیک ہے, پاکستان از اے پارٹی ٹو اٹ. انڈیا از اے پارٹی ٹو اٹ. ایون یونائٹڈ اور نیشن اب یونائٹڈ نیشن از اے پارٹی ٹو پارٹی اٹ. ٹو اٹ. تو اصولی طور کے اوپر ایف یونائٹڈ نیشن دا سیکورٹی کاؤنسل اپنا جو ان کا فنکشن ہے اس کے ساتھ وہ آنیسٹ ہوتے اور دنیا کو یہ احساس ہوتا کہ یہ کس قسم کی ایک بلنڈر ہو رہا ہے, تو وہ خود اس کو ریز کرتے. اچھا, واٹ ڈسویٹس دیم فرام بینگ آنیسٹ؟ کون سی چیز روکتی ہے, واٹ پریونٹس دیم فرام بینگ آنیسٹ؟ میں آپ کو وہ جو نیکسسز ہیں, میں آپ کو ایک سمپل آپ تو ایز فورن سیکرٹری دیکھے ہوئے چیزیں. سمپل اصول ہے. جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں ٹھیک ہے, ان کی اسٹرینتھ اور ان کی ویکنیس ڈپینڈنٹ ہوتی ہے اس کے کانسٹیٹیوٹ ممبرس کے اوپر. ٹھیک ہے, اب یونائٹڈ نیشنز 200 کے قریب ممبرز ہیں اس کے. سیکورٹی کاؤنسل کے وہی 5 ممبر ہیں ٹھیک ہے, جو پچھلے تقریباً 70-80 سال سے ہیں. جو پرماننٹ. اچھا, جو انہی کے پاس ویٹو پاور پاور تو اس کے پاس, ان کے پاس ویٹو پاور ہے, ڈیسائڈنگ پاور وہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب چونکہ وہ پچھلے کوئی 50 سال تک ڈیوائیڈڈ تھے, پولرائزیشن تھی کولڈ وار کے کانٹیکسٹ کی میں, بھی. ٹھیک ہے, تو اب وہ جو کہ سارے کا سارا جو میکینزم ہے یونائٹڈ نیشنز کا ہم کہتے ہیں اینڈ ان پرٹیکولر سیکورٹی کاؤنسل کا, وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ چونکہ ڈسٹرب ہو چکا ہے لہٰذا یہ جو بڑے پاورز ہیں وہ اس گلوبل پیس کو, گلوبل ریلیشن شپس کو, گلوبل انسٹیٹیوشنس کو جسے کہتے ہیں بھول جائیں, یا گلوبل کانفلکٹس کو بھول جائیں. جو کانفلکٹس کو بھول جائیں, وہ جو ہیں اپنے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. کیونکہ کانفلکٹ از لائک اے فیسٹرنگ وونڈ. ایسے ہی ہے, وہ تو خطرناک چیز ہے نا, جیسے آپ پیلسٹائن پہ کہتے ہیں. اور اس کی سب سمپل وجہ ہے, اگر پیلسٹائن اسرائیل کا ایشو 70 سال پرانا نہ ہوتا اور ریزالو ہو جاتا تو شاید اسرائیل کو بھی نیوکلیئر کیپیبلٹی بلڈ نہ کرنی پڑتی. اور اگر کشمیر وقت کے اوپر ریزالو ہو جاتا تو یہ جو پاکستان نے اسٹریٹجک ایک کیپیسٹی ہے, یہ ٹھیک ہے, جو اسٹریٹجک کیپیسٹی ایکوائر کی ہے, یہ شاید ضرورت نہ پیش آتی. necessitated by these circumstances. میں وہی بتا رہا ہوں نا, ٹھیک ہے, کہ کانسیکوینسز دیکھیں ان ایکشن کے اور مس اسٹیپس کے اور جو نیگلیجنس ہوا ہے اس کی کانسیکوینسز صرف پاکستان ہندوستان کے لیے نہیں ہے, ورلڈ اوور گلوبل کے لیے گلوبل ہے. اب آپ کو ایک اور ایکسرسائز شروع کرنی پڑ رہی ہے کہ جی اب اور کنٹریز نیوکلرائز نہ ہو جائیں. اب ایران پہ بہت زیادہ فوکس ہوگی. آپ نے چونکہ پیلسٹائن اور وہ ایشو ریزالو نہیں کیا, نارتھ کوریا کا بھی شاید ہے. اب ایران چلیں وہ تھوڑا سا باہر کانٹیکسٹ ہے اس کا, تو یہ ایران اگین کینڈیڈیٹ فار اٹ. تو یہ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ consequences of inaction, consequences of failure to address global issues in time. اور فار مور ڈسٹرکٹیو ہے, یہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو ہے. اور اب بلکہ آرمامنٹ بلڈ اپ ہو اس لیے اب دنیا کو ایگزائٹی ہے. ٹھیک ہے, اب دنیا کو ایگزائٹی ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کے ریلیشن شپ ڈیٹیریوریٹ ہوتے ہیں تو اگین یہ دونوں نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہیں, وار ہو سکتا ہے, یہ دونوں نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہیں, اور وار کے اندر جو انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ہم وی آر کمنگ بیک ٹو آور اون سچویشن کہ انگزائٹی کیوں ہے سوسائٹی کے. اچھا, ہمارے اسٹریٹجی کے سیٹس پہ ان کی نظر ہے تو انڈیا کے نہیں ہے, پھر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ میں تو انڈیا بھی ہے. پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جی پاکستان چونکہ چھوٹا کنٹری ہے, کمپیریٹیولی ویکر مینیجیبل ہے, چونکہ ویکر کنٹری ہے ویزا بھی انڈیا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا سائز اور باقی آرمامنٹ کا جو سائز ہے وہ کتنا بڑا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا سر, یہ جو اسٹریٹجک ڈیٹرنٹ ہے اٹ از اے الٹیمیٹ ایکولائزر. ٹھیک ہے, چاہے جتنے بھی انڈیا کے پاس جو مرضی ویپن ہو جائے, جو بھی کچھ ہو, ٹھیک ہے, دیر از نو چیلنج ٹو دس آپشن. ٹھیک, یہ ہماری عوام کو, یہ ہمارے اداروں کو, یہ ہمارے لیڈرز کو اپنے جسے کہتے ہیں لڑ باندھ لینا چاہیے. کہ لہٰذا حوصلہ پکڑ لینا چاہیے, ڈونٹ پینک. ہاں, جو آج ہم بیٹھے ہیں
उनकी एग्जाइटी को डोंट बी अफ्रेड। आज उनकी एग्जाइटी को एड्रेस करने के लिए बैठे हैं हम, ठीक है। इसलिए एनालाइज कर रहे हैं इशू बाय इशू कि लिहाजा सिट बैक, ठीक ट्रस्ट योर इंस्टीट्यूशंस, हैव फेथ इन योर लीडरशिप, जी, एंड फेथ इन योर डेस्टिनी, आप अपना रोल अदा करें, फेथ इन योर डेस्टिनी, यस, अपना रोल अदा करें एज अ सिटीजन, एज अ एक्टिव सिटीजन। यू रिमेंबर एक प्रोग्राम में ये इशू पे थोड़ा सा आए, क्योंकि मेरा ख्याल है सिटीजन्स को लाएं इस तरफ, दैट दे रिक्वायर, उनको आना होगा, क्योंकि असल एम्पावरमेंट स्टेट को ड्रॉ ही वहीं से करेगा। हम उस तरफ आता हूँ, चले किसी और प्रोग्राम में इसको कवर कर लेंगे, तो आज हम अहाता कर लेते हैं, ठीक है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो अब ये एग्जाइटी का सोर्स है, तो हम रीअश्योर कर रहे हैं अपने पाकिस्तानी ऑडियंस को कि सिट बैक, हैव ट्रस्ट एंड फेथ इन योर इंस्टीट्यूशंस एंड इन योर लीडरशिप, और आप अपना भी रोल अदा करें एज ए एक्टिव सिटीजन, अपने आप को एजुकेट करें। लीडरशिप भी तो डिवाइडेड सी है ना, लोग सर वो और चीज़ है, ये अपने आप को एजुकेट करें, आवाम का काम है एज ए एक्टिव सिटीजन, इन इश्यूज़ के ऊपर अपने आप को जेन्युइनली एजुकेट करें। द मोर एजुकेटेड यू आर, डोंट एब्जॉर्ब फेक स्टोरीज। देखें, एक फेक स्टोरी को एक पाकिस्तानी चैनल 3 ने प्रमोट किया, उस एक मैसेज ने यूके के अंदर रॉयट्स को जन्म दिया, ठीक है। कैन यू इमेजिन हाँ कि कितना लॉस होगा, कितना नुकसान हुआ, कितनी बदनामी हुई, कितने वहाँ पर नुकसान हो गया सिर्फ एक आदमी की गलत यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन को। नहीं, तो अगर यहाँ से वो चीज़ जनरेट हुई, हाँ, तो फिर इट कैन बूमरैंग एज वेल, फिर हमारे ऊपर भी तो आ सकती है। अब चलो, अब मुझे अगर इजाज़त हो तो मैं एक सेकंड के लिए आपको ये स्टोरी पूरी कर दूं आवाम की नॉलेज के लिए। ITV इंडिपेंडेंट टेलीविज़न ने इसको परसू किया, ठीक है। उन्होंने अपने बंदे जो भी थे वो डिप्यूट किए, लाहौर में उस आदमी के घर पहुंच गए वो जिसने ये शोशा छोड़ा था, ठीक है। उन्होंने जाके घर पे नॉक किया और पूछा व्हाई डिड यू डू इट। ही सेड कि मैंने तो यही किया कि छोटी सी बात थी और वो हो गई, तो ये मैंने तो इतना बड़ा नुकसान नहीं किया। और देखें, लुक एट द थिंकिंग, उसने ये कहा कि तो यूके की गवर्नमेंट शुड बी एबल टू टैकल इट। अब उल्टा ब्लेम उसने यूके गवर्नमेंट को शिफ्ट कर दिया, यूके गवर्नमेंट को शिफ्ट कर दिया और अपने आप को एब्जॉर्व कर लिया। इनोसेंट आपने वही कहावत सुनी होगी कि वो कुत्ते की और हलवाई की, कि उसने तो सिर्फ ऐसे किया था, वो एक मीठे का वो दीवार पे किया और फिर एक पूरा हंगामा शुरू हो गया। कहने का मकसद है ये हमारे आवाम को, हमारे सिटीजन को ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि प्लीज़ डेवलप कैपेसिटी टू लर्न हाउ टू यूज़ इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट। इंफॉर्मेशन कंजप्शन ऐसा ही है जैसे आपका फूड कंजप्शन है। अगर आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो मैदा उलट जाएगा, आप गलत खाओगे तो फिर नुकसान होगा। तो इंफॉर्मेशन भी हजम करनी है ना। हम चूंकि एक इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, तो इनको भी चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पे जिससे हम बोल रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, कि कंटेंट इंटीग्रिटी को इंश्योर करें। ठीक लेट मी रिपीट इट, कंटेंट इंटीग्रिटी, ठीक है। और इसकी जो वेरासिटी ऑफ द कंटेंट, इसकी जो क्रेडिबिलिटी जो है उसको सेफ गार्ड करें। ठीक है, ये इनका भी काम है। इनसे मेरी मुराद नॉट दिस पर्टिकुलर ऑल द मीडिया हाउसेस, क्योंकि हम यहाँ से बात कर रहे हैं तो हम ये लिबर्टी ले रहे हैं कहने की कि जितने भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, और जो सिटीजन्स अपने तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, दे शुड डू इट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो व्हाट वी हैव टू डू इज गो फॉर रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। तो हमने ये तकरीबन कोशिश की है कि समिंग अप इन अ नटशेल, कि जो भी हमारी सूरत हाल है इसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो एक बहुत अहम, हम समझते हैं कि एक डिवाइस है लोगों के अंदर हौसला पैदा करने की, उनको एम्पावर करने की, एनकरेज करने की, और इंटेग्रेटिंग इनटू द सिस्टम। और उस सिस्टम अगर इस तरह एम्पावर होगा तो फिर मुल्क आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए।
اللہ نے